بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور میرے سامنے بہت ہی اہم ایشوز، بہت ہی اہم ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان اور چین نے جس اتفاق رائے کا اور جس طرح ہم آواز ہونے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے، اور اسحاق ڈار جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں اور ان کے چینی ہم منصب نے جو بیجنگ میں وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت کی تھی، میں اس کے حوالے سے خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ پاکستان کی پہلی ترجیح صرف اور صرف امن ہے، اپنے لوگوں کی جانیں بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جغرافیائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہمارے معاشی وفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے افغان رجیم سے کہ وہ اپنے ہاں موجود جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول کرے، ان کو اپنے قابو میں لے کر آئے، کیونکہ وہ جس طرح پاکستان میں حملے کر رہی ہیں اور جس طرح وہاں سے دہشت گردوں کو، خودکش حملہ آوروں کو پاکستان میں بھیجا جاتا ہے، یہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا، کیونکہ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ افغانستان صرف پاکستان کے حوالے سے خطرناک نہیں، بلکہ افغانستان ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں ٹیرر ایکسپورٹ، دہشت گردی کی جو برآمد ہے اس میں ملوث ہو رہا ہے۔ یہ وہی منظرنامہ ہے جس کا دنیا نے ایک مرتبہ پہلے بھی نوٹس لیا تھا اور ہمارے ہمسائے میں ایک سنگین صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پاکستان نے اس وقت بھی سمجھایا تھا افغانستان جا کر افغان رجیم کو، طالبان رجیم کو، کہ وہ احساس ذمہ داری رکھیں، اس کو شو کریں، اس کا مظاہرہ کریں، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی برادری کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک طویل تباہی کے بعد بھی افغان رجیم نے اس سے سبق نہیں سیکھا، اور ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے مشرق وسطیٰ کی جو سچویشن پیدا ہوئی اس کے بعد جب افغانستان کے حوالے سے جو اجلاس ہوئے ان میں بھی افغانستان کی عدم شرکت جو تھی وہ معنی خیز تھی، اور یہ بتا رہی تھی کہ افغانستان دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اسی طرح وسط ایشیائی ریاستیں جو کہ ان کے ساتھ افغانستان کا بارڈر ملتا ہے، جب وہاں پر حملے کیے گئے، وہاں پر چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب دہشت گردی جو افغانستان سے ہو رہی ہے اس کا جو کنسرن ہے وہ صرف پاکستان نے شو نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کرنا ہے۔ پوری دنیا افغانستان کو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو امن کے لیے یکساں موزوں بنائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یقینی طور پر اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کا پرابلم ایک طرف افغانستان ہے اور دوسری طرف بھارت ہے۔ وہ بھارت جو کہ نہ صرف دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ اس وقت ہمیں افغانستان اور بھارت کا ایک جو الائنس ہے، میں تو اس کو ناپاک اتحاد کہتا ہوں، اور جس کی بنیاد کوئی نظریہ نہیں ہے، صرف اور صرف پاکستان دشمنی ہے، وہ اتحاد، ناپاک اتحاد جو کچھ کر رہا ہے اب اس کا دائرہ کار بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کرواتا ہے، وہ امریکہ میں گرپتمن سنگھ پر حملہ کرواتا ہے، جب آسٹریلیا میں واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بھارتی شہری ملوث نکلتے ہیں۔ اب یہ تازہ ترین جو اس کی دہشت گردی ہے وہ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کرنے چاہ رہا ہوں، کھیلوں پر بھی سامنے آ گئی ہے۔ بات کرنے جا رہا ہوں T20 کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حکومت کے اس فیصلے سے جس نے T20 ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس کی بنیاد وہی ہے جو پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بی جے پی اور اس سمیت RSS سمیت تمام دہشت گرد تنظیمیں جو سپورٹس کو کھیل نہیں رہنے دے رہی، بلکہ وہ بھی میدان جنگ بنا رہی ہیں۔ کھلاڑیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان پر حملے کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کو روکنے کے حوالے سے جس قسم کے شرانگیز بیانات دیے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اب کھیل بھی بھارت کی شرانگیزی سے اور بھارتیوں کی اور بھارت کی انتہا پسند تنظیموں کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے ان خطرات کے حوالے سے، پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے، اور یقینی طور پر آج کے پروگرام میں ونزویلا کے حوالے سے بھی بات ہوگی، جہاں کے صدر کو امریکہ کی طرف سے گرفتار کیا گیا، ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا، آج ان کو اسی عدالت میں پیش کیا گیا جس میں عافیہ صدیقی کو پیش کیا گیا تھا۔
اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا ایک بہت ہی محتاط اور بہت ہی ذمہ دارانہ رد عمل ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں ایک اصولی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہاں کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کو دیکھا ہے، اس پر ہمیں تشویش ہے، اور وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کا مشورہ یہ ہے کہ تمام فریقین تحمل اور سے کام لیں، کشیدگی میں کمی جو ہے اس کو فوری طور پر لے کر آئیں۔ ہونا کیا چاہیے، معاملات کس طرح آگے بڑھنے چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن میں اس میں شروع میں ایک بات ضرور چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم وینزویلا کی بات کرتے ہیں اور اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں، اگرچہ اس کی کوالٹی کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم امریکہ اور سعودی عرب سمیت، ایران سمیت سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وہاں پر دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہاں پر غربت ہے، وہاں پر بدحالی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ اگر ہم نے ان قدرتی وسائل کا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک زبردست قسم کی فوج ہو، آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھی، بہت ہی شاندار قسم کی حکومت ہو جس کی ڈپلومیسی بہت زیادہ اچھی ہو، ورنہ وہ قدرتی وسائل، وہ قدرتی ذخائر جو آپ کی طاقت ہوتے ہیں وہ آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے دعوت بن جاتے ہیں، ایک خطرہ بن جاتے ہیں۔ یہ فکرہ میرے اپنے شہر نہیں اپنے ملک، مجھے معذرت کے ساتھ مجھے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے کہنا ہے، ان انتہا پسندوں سے کہنا ہے جو خیبر پختونخوا میں ہوں یا وہ بلوچستان میں ہوں، وہ معدنیات کی بات کرتے ہیں، لیکن معدنیات اسی وقت فائدہ دیں گی جب آپ کے پاس مضبوط دفاع ہوگا، جب آپ کے پاس ایک اچھی حکومت ہوگی۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سندس مستقیم موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، عالمی حالات و واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح بہت ہی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے بڑے بھائی قربان بلوچ صاحب بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، میں انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سے چاہوں گا کہ اس پہ بات کریں، وینزویلا کے حوالے سے، پاکستان کے موقف کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ ہم نے یہاں پر امن کی بات کرنی ہے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی بات کرنی ہے۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کا کردار کیا ہے، کس جگہ دیکھتی ہیں؟ لیکن جو دنیا تو اس وقت امریکہ کے زیر سایہ اس طرح سے آئی ہوئی ہے کہ امریکہ کے خود اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور وہاں پہ تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے دھوس کے ساتھ ایک بار پھر اپنے آپ کو منوایا ہے کہ امریکہ ایز اے سپر پاور، اور جیسا امریکہ چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ اس امریکہ کی باتوں کو، امریکہ کی دھمکیوں کو صرف تھریٹ ہی نہ سمجھا جائے بلکہ وہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ایران کے بارے میں کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، کیوبا کے بارے میں بیانات آ رہے ہیں، کولمبیا کے بارے میں بیانات آ رہے ہیں، بڑا واضح طریقے سے کہا جناب کہ بڑی اوپن سٹیٹمنٹ تھی ٹرمپ کی کہ کولمبیا میں تو ایک بیمار آدمی بیٹھا ہے، ہم کولمبیا کو اس سے بھی آزادی دیں گے، کیوبا میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی فوجی آمریت کی یا کسی بھی قسم کی آرمڈ فورسز کے ایکشن کی کیوبا میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا امان اللہ خانمائی کس قدر اہم ہے، سب کس قدر پوری امت مسلمہ کو اگر دیکھیں تو وہ کس طرح سے دیکھتی ہے اپنے سپریم لیڈر کی طرف، کتنی محبت سے دیکھتی ہے، ان کے بارے میں ان کے جو متنازع بیانات ہیں وہ بھی ہم سے نہیں ڈائجسٹ ہو سکے۔ اور صرف ایک دیکھیں کسی بھی ایک ملک میں جو ہے جمہوریت کی اس سے بڑی خوبصورت مثال نہیں ملتی، اپنے عوام اگر اپنی حکومت پر کوئی سوالیہ نشان اٹھاتی ہے تو یہی جمہوریت کی خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہوریت ہے ایران میں تبھی تو اگر مہنگائی کو لے کر کسی بھی چیز کو لے کر انہوں نے اپنی حکومت کے بارے کوئی سوال اٹھایا ہے تو میرا خیال یہی تو جمہوریت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے جناب کہ یہاں کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے، پھوٹ پڑتی دیکھی تھی ہم نے عراق میں، اس کے بعد جو عراق کا حال ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، تو ایران کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہے گا، یہ نہیں دہرانا چاہے گا۔ تو ایران ہو، کیوبا ہو، کولمبیا ہو، اب سب کو جس کا نام جو ہے امریکہ کے منہ سے نکلا، ایران سے تو خیر نہیں کر پائے گا اتنی ہمت امریکہ، لیکن پھر بھی
آپ دیکھیں وینزویلا میں جو ہوا لیکن اس کے پیچھے سب اس کو سے معلوم پہلے ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو ہے حملہ کیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں کی ایٹمی تنصیبات ہم نے یا ایٹمی تنصیبات یا پورے پروگرام کی نہ بھی بات کریں، کم از کم وہ بلڈنگز انہوں نے ضرور تباہ کی جہاں پر وہ موجود تھا. یعنی امریکہ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی سٹیپ لے سکتا ہے، اور اس وقت ہمیں مائٹ از رائٹ نظر آ رہا ہے، طاقت کی حکمرانی نظر آ طاقت رہی کی ہے. حکمرانی. اور اس حوالے سے پاکستان کو جناب بہت ہی ایک بیلنسڈ اپروچ جو کہ انہوں نے پورے 2025 میں ہم نے رکھی، اور 2025 جو تھا پاکستان کی سفارتکاری میں بہت بہترین سال تھا، اور ہم اسی اپنی پالیسیز کو لے کر 2026 میں انٹر ہوئے ہیں. اور ہم چاہیں گے جناب 2026 میں بھی ہم وہی محتاط رویہ رکھیں. دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہیں ہم اس میں کسی کی طرف زیادہ انکلائن نہ ہو، کسی کی طرف زیادہ نہ اینٹی ہو، نہ کسی کے بہت حق میں بات کریں. ایک بیلنسڈ اپروچ رکھیں تاکہ ہماری جو ایک بیلنسڈ اپروچ ہی ہماری سفارتکاری کی ایک کامیابی کی ضمانت تھی، اور وہ آگے بھی ڈاکٹر رہے صاحب ابھی گی. تک تو ہم بڑی کہیں محتاط کہ انداز سے چلتے محتاط آ رہے ہیں. طریقے سے اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم ایک بیلنس رکھنے میں جس طرح کامیاب ہو رہے ہیں چین اور امریکہ کے درمیان، اور اسی طرح اگر ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی دیکھیں وہ بھی بالکل ایک فاصلے پر تھے ان کے درمیان. اب اگر پاکستان کے لیے وہاں پر نعرے لگتے ہیں تشکر پاکستان کے، تو میرا خیال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے درست سمت میں ہے. بالکل بہترین اگزامپل ہے جناب. اور ہم نے دیکھیں کہ رشیا یوکرین وار ہو یا انڈیا پاکستان، ہم نے ہمیشہ جو ہے مطلب ایک ایسی اپروچ رکھنے کی کوشش کی جس میں ایک تو پتہ چلے کہ نہ صرف کہ ہماری کامیاب سفارتکاری ہے بلکہ طاقت کے زور کی اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ صرف 12 گھنٹوں کے اندر ہم نے جو ہے انڈیا کو چارہ شانہ چت کر دیے تھے، اور ہمارا ڈیفینس سسٹم میکانزم کتنا اسٹرانگ تھا. اور مئی کے بعد سے اب تک وینزویلا کی جس نے آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا تو وینزویلا پوری دنیا اس بات سے واقف ہے، صرف خام آئل کروڈ آئل کی بات ہے، ٹھیک ہے، صرف تیل کی جنگ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کے پاس وہ جو ریفائنری سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس آئل کے مطابقت رکھتا ہے جو کہ وینزویلا کے پاس ہے. اگر وینزویلا کا آئل وہ نکالتا ہے تو شاید اس کو وہ اتنا ایکسپینسو نہیں پڑتا ہے. تو آپ اگر تیل کی بات کریں تو رشیا کا آئل پاکستان اس وقت اس لیے بھی نہیں لے سکتا ہے کہ ہم انڈیا وہ لے سکتا ہے، پاکستان لے ہی سکتا. بعض اوقات کچھ نہ ہونا بھی ہمارے حق میں بات جاری ہوتی ہے. ہمارے پارٹ پہ وہ ریفائنری سسٹم جو کہ رشیا کے کروڈ آئل کو جو ہے وہ ریفائن کر سکے، شاید ہمارے پاس وہ اس طرح سے نہیں ہے جو کہ انڈیا کے پاس ہے. تو انڈیا لینے پر مجبور ہے، بلکہ حال ہی میں انڈیا نے امریکہ سے جو ہے وہ کروڈ آئل ذرا زیادہ لینا شروع کیا تھا، لیکن رشیا سے وہ لے بھی کیوں رہا ہے اس بات پر امریکہ کو اعتراض ہے. بلکہ آج پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے ایک مرتبہ پھر ان کو دھمکی بھی دی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو ٹیرف بھی بڑھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو مسعود صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک بڑے توازن کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، لیکن اب یہ جو ساری صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اس میں پاکستان نے جو ہے اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان ہیز ایکٹڈ ود رسپانسبلٹی، جو پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی بات کی ہے اور ایک ریسٹینڈ کی بات کی ہے، دونوں تمام جو اس میں ممالک اس میں انوالو ہیں. لیکن ابھی ہم جب دیکھتے ہیں جو یہ واقعہ ہوا تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسٹریٹجک سرپرائز حاصل کیا. نو بڈی ایکسپیکٹڈ. اور اس کے لیے بتایا یہی جاتا ہے کہ پریزیڈنشل پیلس کا ایک ماڈل بنایا گیا تھا امریکہ میں، اس پر ریہرسلز کی گئی، پریکٹس کی گئی، اینڈ سبسیکوینٹلی ڈیلٹا فورس واز یوز اور پریسائسلی دیکھیں اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ یوز آف فورس. اور جس طریقے سے میسیو آپریشن تھا، 150 جہاز تھے، ایک اسٹرائک کیریئر وہاں پہ جیرال فورٹ تھا، اس کے ساتھ کوئی 8-10 شپس اور بھی تھے، اور ان کے جو بیسس ہیں کیریبین میں وہ تمام ایکٹیویٹ ہو چکے تھے. گراؤنڈ ٹروپس 15,000 to 20,000 وہ موجود تھے. سو اٹ واز اے ویل پلان اور ویل ایگزیکیوٹیڈ. تو میسج کیا تھا؟ ملٹری سپیریورٹی امریکہ نے اپنی شو کر دی، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ایک وارننگ بھی دی ہے باقیوں کے لیے جن کو وہ تنبیہ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو دس از ایک تو یہ چیز ہے. لیکن اس میں پورے گیم کے پیچھے انٹرسٹ ہے آئل کا انٹرسٹ. اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2023 میں سوال کیے کہ when he was not president، تو ان سے یہ پوچھا گیا آپ اگر وینزویلا کے بارے میں کیا سوچ، انہوں نے کہا ہم نے وہاں سے آئل لینا ہے اور وہ ہمارا حق بنتا ہے. اور آپ کو یاد ہو یہ بار بار کہتے ہیں اٹ از اے اسٹولن آئل آف یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ اس لیے کہتے ہیں شروع میں جو ڈرلنگ کے لیے کمپنیز وہاں پہ گئی تھی وہ امریکنز تھے. ایکسن کمپنی تھی،
मोबिल थी और इसके अलावा गल्फ ऑयल थी, ये कंपनी से जिन्होंने बुनियाद वहां पे रखी। सो देयरफॉर वो कहते हैं कि हम फिर 1976 में जब उन्होंने नेशनलाइज किया, ये कंपनीज फारिग हो गई, 2007 में मजीद इसमें सख्तियां आ गई। तो ये कंपनियां कहती हैं कि जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है वो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो कर्जदार है इनकी। सो दिस वाज द फैक्टर। फिर देखें 303 बिलियन बैरल्स का ऑयल है जो रिजर्व्स हैं वेनेजुएला में। सो दैट इज द 17% ऑफ वर्ल्ड जो रिजर्व्स वहां पे हैं। लेकिन जो ऑयल प्रोडक्शन है दैट इज इवन लेस देन 1% है, क्योंकि सैंक्शंस लगी, मुश्किलात हैं। सो एक ये बेसिक इसमें आप कह लें कि फैक्टर है। फिर अभी ये भी एक और चीज हम डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं कि ट्रम्प जो है फॉलो कर रहा है कि मनरो पॉलिसी की बात हो रही है, क्योंकि 1823 में उनकी ये पॉलिसी थी अमेरिका के कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जो फोकस ऑफ अटेंशन हो देयर शुड बी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब था नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो उसी के मुताबिक वो कहते हैं कि भाई ये जो एरियाज है दिस इज आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को यहाँ पे आकर इस पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। सो देयरफॉर एक आइडिया फ्लोट हुआ है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कि ठीक है अमेरिका अगर है तो इस एरिया में है, चाइनीज साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में और एशिया में अपना आप को एग्जर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली रशियंस जो हैं वो यूक्रेन में और एल्सवेयर वो अपना आप को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है 3 पावर्स अभी आ गई दुनिया में, अमेरिका, चाइना एंड रशिया, और इस तरीके से एक आगे डेवलपमेंट, बट एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। और आप देखेंगे कि चाइनीज जो है जल्दी ही जिस तरीके से 2022 से 2025 के दरमियान उन्होंने 6 दफा ये ड्रिल्स की हैं अराउंड ताइवान, जिसमें लाइव वेपन्स और एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, और वो एक दिन किसी दिन करते करते वो ताइवान में घुस जाएंगे। एंड सिमिलरली आप देखेंगे यूक्रेन के अंदर रशिया फर्दर एडवांसेस करेगा, 20% ऑलरेडी वो ऑक्युपाई कर चुके हैं, मजीद एरियाज लेंगे ताकि बार्गेनिंग हो। सो ये आप समझ ले कि वर्ल्ड ऑर्डर हैज नो गॉन इनटू वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। और फिर माइट इज राइट वाली बात है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है बैलेंस्ड है, और बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि हर एक को अपना हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें मैं कुर्बान बलोच साहब, इसके 2-3 और अहम पहलू हैं। एक तो मैंने तेल के हवाले से बात की कि अगर आपके पास कुदरती वसाइल मौजूद हैं तो फिर ये भी ज़रूरी है कि कुर्बान साहब कि हमारे जो हुकूमत जो है इतनी ताकतवर हो, वो डिप्लोमेसी में इतनी अच्छी हो, आपकी फ़ौज इतनी अच्छी हो कि वो आपका दिफा कर सके, वरना ये दावत बन जाएगी, ये मुसीबत बन जाएगी। और दूसरी इसके साथ बहुत ही अहम बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं रियासतों के अंदर तकसीम की, यानी कि आप खुद वेनेजुएला को देख लीजिए, वहाँ पर जो सोशलिस्ट और डेमोक्रेट की तकसीम है वो इतनी ज़्यादा है कि वो जो है मुखालफिन को और दूसरों को दावत देती है कि आओ यहाँ पर करो। तो रियासतों के अंदर तकसीम का बढ़ना, जिस तरह के यहाँ पर भी कुछ सियासी जमातें इस तकसीम को बढ़ाती हैं, नफ़रत को बढ़ाती हैं, इंतहा पर लेकर जाती हैं, ये दो चीज़ें ख़ास तौर पे अपने कौम परस्तों के हवाले से, और उसके साथ साथ आपका ये कहना है, हम सब का ये कहना कि भाई हमें आपस में इस हद तक तकसीम नहीं होना कि हम दुश्मन को दावत देने लगें, उसका साथ देने लगें। बहुत शुक्रिया नजम। यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त बात की कि वसाइल हों लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो अवाम के मफाद में हो, उनकी फलाह के लिए हो। वेनेजुएला के तेल के ज़खायर हों, वहाँ गोल्ड के ज़खायर हों, वहाँ मैदनी वसाइल जो जदीद टेक्नोलॉजी के तैयारी में इस्तेमाल होते हैं उनके ज़खायर हों, लेकिन वो अवाम की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बहबूद के लिए जब इस्तेमाल नहीं हुए तो आपने देखा कि किसी थर्ड वर्ल्ड को, किसी थर्ड पावर को वहाँ मुदाखलत करने की नौबत पड़ी या उनको गुंजाइश मिली। अगर ये चीज़ न होती तो ये मुमकिन नहीं था कि 3 करोड़ की एक मुल्क पर एक कोई थर्ड वर्ल्ड अपने हेलीकॉप्टर भेजे और उनके सदर को वहाँ से लेके जाए
اور وہاں جو فوج اور ان کے پاس عسکری جو طاقت تھی وہ کسی کام میں نہیں آئی. وہ اس لیے کہ جب عوام اور جو آپ کے سویلین قیادت ہے یا آپ کے فورسز ہیں ان میں دراڑیں ہوں تو پھر آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. جس طرح وینزویلا میں امریکہ نے کارروائی کی. اب اس کو کسی حوالے سے بھی کوئی بھی مہذب معاشرے میں جائز تو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ امریکہ نے جو مائٹ از رائٹ والا جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ دنیا میں کوئی بہتر عمل ہے. یہ دنیا میں اس کے حوالے سے ایک خلفشار کی صورتحال پیدا ہوگی, عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوگی. لیکن جو بھی جمہوری ممالک ہیں, جو بھی ممالک ریاستیں ہیں, ان کے حکمرانوں کو, ان کے عوام کو جو وسائل ہیں ان کا بہتر عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا اور گڈ گورننس کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو ایک مضبوط دفاع, یقینی طور پر ہر ملک کی یہ خواہش ہے کہ ان کے پاس مضبوط دفاع ہو. اور اگر پاکستان کی بات کریں, کسی بھی ریاست کی بات کریں تو مضبوط دفاع اور قوم اور دفاعی جو فورسز ہیں, جو افواج ہے, ان کے درمیان ایک جو رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر جو کمزوریاں ہیں اس کا جو تھرڈ پارٹی ہے, کوئی تھرڈ قوت ہے, وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی ہوشیار بھی رہنا چاہیے اور ہمارے اپنے وسائل عوام کے بھلائی کے لیے, بہبود کے لیے استعمال کرنے چاہیے. اور جو ادارے ہیں وہ اور قوم کے درمیان جو بھی خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں ان کوششوں کو بھی ناکام بنانے کی ضرورت ہے. اور ہر کسی کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں دنیا کس طرف جا رہی ہے اور دنیا میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو ہمیں عقل مندی سے, دانشمندی سے اپنے امور کو دیکھنے کی اور اس کو آگے بڑھانے موجود ہے اس کو کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں ایران میں دیکھ لیجیے آپ, ڈائیورسٹی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح ہمیں وینزویلا میں بھی یہی نظر آیا, وہاں پر بھی ڈائیورسٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. آپس میں ڈائیورسٹی تو شاید چھوٹا لفظ ہو, اتنا اس کو نہ بتا سکے. اختلاف جو آپ کا آپس میں بڑھتا چلا جاتا ہے وہ مشکلات پیدا کرتا ہے. لیکن جہاں ہم عالمی سطح پہ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سندر مستقیم, ہمیں اپنے ہمسائے میں بھی ایک ایسے ہی ملک کا سامنا ہے, انتہا پسندی ہے, دہشت گردی کا ساتھ دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ٹھیک ہے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے ساتھ, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ان کے مسائل رہے, نہیں کھیلے ہم آپس میں, اب وہی چیز بنگلہ دیش تک چلی گئی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انڈیا کس کے ساتھ, کیونکہ مالدیپ میں بھی ایک دفعہ جو ہے وہاں پر بھی نفرت موجود ہے, کوئٹ انڈیا باقاعدہ کمپین چلی وہاں پر. پھر نیپال دیکھیے وہ انڈیا کے کیمپ سے نکل گیا, سری لنکا کی اپنی ریزرویشنز تھی وہاں پر. یہ انڈیا جو ہے خطے میں اب افغانستان کے ساتھ اس کی ٹائز بڑھ رہی ہیں, صرف اس سے ہٹ کے پوری دنیا میں اور یہاں پر, اور اب بنگلہ دیش کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے یہ سیاست کو اور نفرت کو کھیل پر حاوی کر دینا, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کامیاب سفارتکاری کے ساتھ کامیاب جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کلچرل ڈپلومیسی, سپورٹس ڈپلومیسی جیسی کوئی بھی گولڈن اپرچونٹی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہے. ٹھیک ہے, بالی ووڈ کو وہ بڑا پاکستان کے خلاف موویز بنانے میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پاک انڈیا کرکٹ کا ٹاکرا ہوتا ہے تو وہ کسی میدان جنگ کی طرح ہوتا ہے. تو کھیل کو کھیل رہنے دیں, فلم کو فلم رہنے دیں, ایک کمیونیکیشن ٹول رہنے دیں. یہ بات جو ہے وہ انڈیا کو کون بتائے جناب کہ کلچرل ڈپلومیسی, سپورٹس ڈپلومیسی ایک بہت بڑے ہیں, کچھ ٹولز ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو دنیا میں منوا سکتے ہیں, نہ کہ مزید سٹیپ بیک ہو اور مزید اپنا امیج مزید شیک کریں اور خراب کریں. نیپال کی آپ نے بات کی, اونلی سیکنڈ ہندو اسٹیٹ آفٹر انڈیا, ان کو تو ان کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے جناب, کہ جس طرح ہمارے پاکستان سے کہا گیا تھا کہ اگر انڈیا نہ رہا تو آپ کا ریلیجن ختم ہو جائے گا. تو آپ کو تو نیپال سے سب سے زیادہ بنا کے رکھنا چاہیے. تو نیپال کیا, مالدیوز کیا, چائنا کیا, انڈیا کیا, افغانستان کو بھی آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. تو پورے خطے میں جس طرح میں بات کرتی ہوں کہ اگر تنہا رہ جانے کی کوئی مثال ہے تو انڈیا سے بہترین نہیں ملتی. اور بی سی بی کا, بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا بہت ہی خوددار, میں کہوں گی کہ انہوں نے بڑی خودداری کا ثبوت دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ ہمارے ایک پلیئر کو آئی پی ایل سے نکالیں گے تو ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی. تو اٹس اے سلیپ آن انڈیاز فیس اگر ان کو یہ سمجھ میں آئے بات کہ وہ آئی سی سی کو ٹیلی کاسٹ کرنے پہ پابندی لگا دی, اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. اب اس سے بڑی ڈر کی آپ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ براڈ کاسٹ کرنے پہ پابندی لگاتے ہیں؟ جرنلزم آپ کا ویسے اتنا مذائقہ خیز ہے, پاک بھارت
भारत जंग में पूरी दुनिया ने देखा कि आपकी क्या डिप्लोमेसी, तो क्या आपकी गवर्नमेंट, आपकी ऑपोजिशन, आपके तो मतलब मीडिया भी जो है द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, इतना मुजायका खेस आपका मीडिया है जिसको फनी जर्नलिज्म, फनीस्ट जर्नलिज्म का भी सुनने को मिला उसके बारे में। तो आपकी क्या मिस इन्फॉर्मेशन, आप देख लें कि पूरी डिस इन्फॉर्मेशन की मशीन है आपका जो मीडिया है, ठीक है। तो आपने स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा, तो आपका ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ये खुद अपने ही सेकुलरिज्म को निगल चुका है, बल्कि अब आपके जो डेमोक्रेसी है उसको भी निकल रहा है, क्योंकि आपके तो अपोजिशन लीडर को भी अपनी हुकूमत के बारे कहने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। हमने देखा राहुल गांधी कहाँ गए, उनकी आवाज़, राहुल गांधी को चुप करवा दिया गया है, उनकी आवाज़ को चुप करवा दिया गया है, स्नब कर देते हैं खालिस्तान तहरीक को, क्रिश्चियंस हो। अभी 25 दिसंबर को देखा हमने क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, किस तरह से लाहौर में, किस तरह से पाकिस्तान में क्रिसमस मनाया गया है, ठीक है, और किस तरह से क्रिश्चियंस के साथ भारत में सलूक हुआ, फ्रॉम मणिपुर टू क्रिसमस जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ, फ्रॉम गुजरात टू द होल इंडिया जो मुसलमानों के साथ हुआ, खालिस्तान तहरीक के तवस्सुत से सिखों के साथ हुआ, और अब ये खेल के मैदान को भी नहीं बख्श सकते हैं। तो आप और क्या इनसे उम्मीद रखेंगे? अपनी लोकसभा में क्या करते होंगे जो कि किसी त्यौहार को नहीं बख्शते हैं? कितना दिल दहला देने वाकया था कि वो क्रिसमस के मौके पर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है वो जमात जो है वो अब एक पादरी को जाकर जो किस तरह से पकड़ कर स्नप कर रही है। आप किसी के रिलीजन के बारे में इस तरह से उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? आप किसी के रिलीजन को जाकर थ्रेटन कर रहे हैं आपको, मतलब आप सुनकर परेशान हो जाते हैं। देखिए हर मुल्क में, लेकिन आप किस तरह से उनको स्नप कर रहे थे ना, आपके मजहब के बारे कोई सवाल उठाए तो आपको कैसा फील होता है, और आप उनको फिजिकली थ्रेट करें, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इन एनी वे आप उनको थ्रेट करें। मुझे बड़ी बड़ी हैरत होती है वाकई। ये हम हर दफ़ा ये समझते हैं कि भारत ने ये एक इंतहा पसंदी की, ये गलत हरकत की, अब इसके बाद जो है शायद वो इसे सीखेंगे, उससे बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर सुंदस, बल्कि मसूद साहब से भी कहूँगा कि होता मसूद साहब ये है कि वो अगली दफ़ा एक नई हमाकत करते हैं, नई नफरत, नई तअस्सुब, नई आग लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये बांग्लादेश में जिस तरह वो सियासी मुदाखलत तो अपनी जगह पे है, हसीना वाजिद को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, वहाँ से वो फितना फसाद हर चीज़ करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्रिकेट की डिप्लोमेसी, जैसे अभी डॉक्टर सुंदस कह रही थी और वाज़ेह बात कह रही थी कि आपने स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी को भी ख़त्म करके रख दिया, क्या क्या करें हम ऐसे हमसाये का? और देखें कि इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, और हेट्रेड बेसिकली जस्ट टुवर्ड्स मुस्लिम है। अगर आप या तो पाकिस्तानी टीम पर, इंडिया इवन आज से 10 साल 15 साल पहले भी जाती रही, वो पिच खोद दी उन्होंने, जो हमारे प्लेयर्स को थ्रेट करते रहे हैं। सो वो एक माइंडसेट है बीजेपी का, ये संघ परिवार का, कि वो मुसलमानों का साथ, जो वो समझते हैं कि जो मुसलमानों ने 1192 से 1857 तक जो वहां पे सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की, आज इंडिया में जो कुछ है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, सिविलाइजेशन है, पोट्री है, म्यूजिक है, वो तो सब मुसलमानों का दिया हुआ है। सवाए उनका बनारस आप निकाल रहे तो बाकी कुछ मिशन नहीं बचता है। सो लेकिन जब क्रिकेट में भी अब इसी तरीके से देखें, एक नफरत है। अब पहले पाकिस्तान के साथ था, बांग्लादेश के साथ है, और फिर ऊपर से आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान का जो कलकत्ता नाइट राइडर्स में, वो देखे उनको शाहरुख खान ने उनको खरीदा, अबाउट 9-10 करोड़ रुपए में पड़ा। और लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ ने इतना प्रेशर डाला, फिर दे आल्सो क्वेश्चन शाहरुख खान बीइंग मुस्लिम की ये क्या हो रहा है, और पर फोर्स ही वाज फोर्स कि उनको मजबूरन उनको ड्रॉप करना पड़ा। और तो फिर दैट्स वाई फिर बांग्लादेश ने खुद मुख्तार मुल्क का तवक्को यही की जा सकती थी, जो उन्होंने स्टैंड लिया, और उन्होंने फिर अपनी टीम का भी रिफ्यूज कर दिया, दे विल नॉट गो, कि आईपीएल भी नहीं खरीद गए, वर्ल्ड कप पे भी जो T20 कप है उसमें भी नहीं जाएंगे, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा जो ट्रांसमिशन होगी जो आईपीएल की, वो भी यहाँ बांग्लादेश में नहीं दिखाई जाएंगी। तो देखिए इंडिया को इस बात को एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत-ए-हाल नहीं बनती चली जा रही कि बांग्लादेश, जिसको इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने तो जनाब नजरिया पाकिस्तान को बहरा अरब में खर्क कर दिया है, अब बांग्लादेश दोबारा एक मरतबा फिर मशरकी पाकिस्तान बनता जा रहा है, हम मगरबी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं इंडिया के लिए। हम दोनों पाकिस्तान ही हैं उसके लिए, यकसा एक तरह से। या बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इवन मैं ये कहता हूं कि इवन 71 के बाद भी देखें कि टू नेशन थ्योरी तो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। टू नेशन थ्योरी तब खत्म होती ना बांग्लादेश में कोई हिंदुओं की हुकूमत होती और वहां पे सिलसिला खत्म होता, वो तो खत्म हुई नहीं।
اور جس کے بعد آپ دیکھیں ابھی جو اب یہ جب سے حسینہ واجد وہاں سے بھاگی ہے اور اس کے بعد جس طرح سو کال فادر آف دی نیشن شیخ مجیب کے جو اسٹیچوز تھے، جو ان کے مونومنٹس تھے، جس طرح ڈسمنٹل کیا، جس طرح ہیٹریٹ شو کی ہے، تو وہ ایک ریوائول ہم نے بنگلہ دیشی مسلمانوں میں دیکھا. اور ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ بنگلہ دیش مسلمانوں کی جو اسٹرگل آف پاکستان کی بنیاد تو بنگال کے مسلمانوں نے رکھی تھی. سو وہ اٹیچمنٹ، وہ محبت دوبارہ آ گئی ہے، ریئلائزیشن ہو گئی ہے، ہر طرف سے ریئلائزیشن ہے. اور یقیناً پاکستان ہر وقت اب جس طریقے سے ہماری جو دوبارہ ریکنیکٹیوٹی ہوئی ہے، یقیناً پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہر مشکل وقت میں بھی کھڑا رہے گا. اور یہی بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کو آپ دیکھتے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں دیکھیں، یو نیم ون کنٹری جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. سو دیئر فور انڈیا ویسے بھی آئسولیشن میں آلریڈی جا چکا ہے اور انٹرنیشنلی بھی وہ ایکسپوز ہوا ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی وجہ سے. اور موسٹ ریسنٹلی ابھی آپ دیکھیں جو ساجد اور نوید والا آسٹریلیا میں تھا، وہ لنکس وتھ اسلامک اسٹیٹ وہ بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں. اور اس کے بعد سے ٹرمپ کا جس طرح ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے تو وہ بھی ہے. تو انڈیا کے لیے مشکلات ہیں، اور مودی صاحب بھی میرا خیال میں مشکل سے اگر یہ اپنا یہ نکال لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. وہ مسعود صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ باقاعدہ ذہنی مریض بن چکا، پاگل پن کی حد تک پہنچ رہا ہے. حالات یہ ہیں کہ خطے میں نہیں بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا میرے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور، جہاں ہم باقی ملکوں کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، بھارت کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم ٹیرف بڑھا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ بھارت جو تھا ہمیشہ سے امریکہ کی گڈ بکس میں رہا، اور اس وجہ سے بھی رہا کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ بھی ہے اور وہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنس بھی ہے اس کی. وہاں پر امریکنز نے بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور ہمیشہ وہ چائنا کے مقابلے بھی انڈیا کو پریفر کرتے رہے. لیکن اب ایسی صورتحال بنی ہے کہ لگتا ہے کہ میں اس پہ قربان بلوچ صاحب آپ کا تبصرہ چاہوں گا کہ مودی لگتا ہے کہ انڈیا کو ہر طرف سے تنہا کر کے، ناکام کر کے، بلکہ اس کی معیشت کو تباہ کر کے پھر وہ جائے گا. نجم، اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی یا اس کی جو جماعت ہے یا اس کی گورننس ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. وہ ہر کسی سے حرفت سے کھیلنے کی کوشش کر رہا. جیسے ہم نے اس خطے کی بات کی، بنگلہ دیش کی ٹیم نہ بھیجنے کی بات کی، اس کے ذہن میں جو ایک غلط فہمی رہی ہے کہ وہ اس خطے میں صوبیدار ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا پاور ہے اور ہر کوئی اس کی بات کو تسلیم کرے گا، مانے گا اور طاقت کے بل بوتے پہ اس خطے کو رول کرے گا. تو اس غلط فہمی نے اس کو آئسولیشن میں دھکیل دیا. اب یہ ہے کہ خطے کے وہ ممالک جو کبھی بھارت کے نزدیک ترین ملک سمجھے جاتے تھے اور ان کے تعلقات نزدیکی کے حوالے سے تھے، اب وہ اپنی ٹیمز بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی جو نشریات ہے وہ بھی دنیا کو یا اپنے عوام کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی صورتحال امریکہ کے حوالے سے ہے کہ صدر ٹرمپ بارہا بی جے پی کو، مودی کو یہ تنبیہ کر چکے ہیں کہ رشیا کے حوالے سے یا وہاں سے تیل جو امپورٹ ہے اس کے سے باز رہے. کیونکہ اب وینزویلا کے بعد تو صدر ٹرمپ اور امریکی پالیسی کھل کر سامنے آئی ہے کہ وہ امریکی مفادات پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر مودی یا بی جے پی کی سرکار صدر ٹرمپ کی یہ بات رشیا کی آئل امپورٹ کے حوالے سے نہیں مانتے اور امریکی آئل نہیں خریدتے تو پھر یہ نہ صرف دھمکی، میں سمجھتا ہوں دھمکی نہیں ہوگی، اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ مزید ٹیرف لگائے جائیں گے جو انڈیا کے لیے مشکل صورتحال کھڑی کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی جس غلط فہمی میں ہے اس کا شاخسانہ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ بھارت مزید آئسولیشن میں جائے گا. نہ صرف اس خطے میں تو چلا گیا ہے، دنیا میں بھی اس کا جو مضبوط پارٹنر امریکہ تھا، اگر صدر ٹرمپ نے ایک اور اسٹیپ اٹھا لیا تو بھارت کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی. بالکل سے یہ اس کو جو صورتحال بنی ہوئی اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ بھی آگے مقابلے میں اور کہیں
تباہی کی طرف نہ چلے جائیں. وہی میں کہتا ہوں کہ ایک ہوشیار حکومت, ایک ڈپلومیسی کو جاننے والی حکومت کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور یہی مسئلہ صرف ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی ہے. مسعود صاحب, ابھی یہ پاکستان اور چین نے جو ابھی اعلامیہ جاری ہوا, اور افغانستان کتنا اوبے کرے گا اس کو, کتنا اس کو فالو کرے گا, کیونکہ اب افغانستان اگر اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, میگا پروجیکٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو چین پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ان تمام دہشت گرد گروپوں کو, شاید جو طالبان رجیم ہے ان کی پار, ان کا اقتدار اعلیٰ, ان کی حکومت جائز ناجائز جس قسم کی بھی ہے, وہ ڈیپینڈ ہی ان وار لارڈز پہ کرتی ہے, دہشت گردوں پہ کرتی ہے. مسعود صاحب کتنا روک پائے گا؟ جی آپ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پاس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی ایک چائنیز نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا, ایمبیسڈر بھی لیا, اپنا ایمبیسڈر بھی بھیجا ہے, اور اس کے بعد سے بات چیت میں بیسیکلی دیکھیں تو تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن تب ہوئی جب چائنیز نے درمیان میں میڈیٹ کرانے کی کوشش کی. اور آپ دیکھو یاد ہو بیجنگ میں لاسٹ ایئر جب یہاں سے ہمارے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے, ڈار صاحب تھے, متقی تھا وہاں پہ, اور وان ای نے ان کو وہاں پہ ملایا اور وہاں پہ کوشش کی. اور پھر چائنیز یہ سمجھتے بھی ہیں کہ افغانستان کے سرزمین تو تھریٹ پاکستان کے لیے بھی ہے, اور اس لیے بھی ہے کہ چائنیز پروجیکٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں, سی پیک کو تھریٹ کر رہے ہیں, چائنیز اسپیسیفک ہے فتنہ اور ہندوستان. ایون ابھی جو آپس میں ان کا جو کنسورشیم ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹی ٹی پی جو فتنہ اور خارج ہے, اور اس میں جماعت احرار وغیرہ اور بی ایل اے مجید بریگیڈ کے آپس میں ان کی میٹنگ ابھی طالبان رجیم نے بھی کروائی ہے, تو وہ بھی ان کے کوارڈینیشن ہے. ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ بھی افغانستان کے اندر ہے, ایسٹرن پروونسز میں, نارتھ میں ہے, اور وہ وہاں سے تھریٹ ان کو کر رہے ہیں چائنیز شنجیان پروونس کو, چائنیز کو وہ بھی ریئلائزیشن ہے. پھر آپ دیکھیں جو بشام میں واقعہ ہوا تھا یا دسو میں واقعہ ہوا تھا, اس میں بھی جو سپورٹ شامل ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کی فتنہ خارج کو شامل تھی, کوارڈینیشن اس میں بھی تھی. سو چائنیز تو چاہتے ہیں خطے میں امن ہو, ایک کنیکٹیوٹی ہو, اور کنیکٹیوٹی پاکستان, افغانستان, ساؤتھ ویسٹ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہو, اور اس کے لیے چائنیز بڑے سیریسلی اس کو کر رہے ہیں. اور چائنا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں بسائڈ انڈیا تو اوپنلی ہے جو وہاں پہ کر رہا ہے, لیکن کچھ اور بھی طاقتیں ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ خطہ ڈسٹیبلائز رہے. اور جس طریقے سے یہ پراکسیز وہاں پہ, جس طرح بھی ہم نے دیکھا نا کہ ڈالرز کا فلو کیسے آ رہا ہے, سگار کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, $29 بلین دہشت کی یہ کرپشن, ابیوز اور مس اپروپریٹ ہوئے, ان پیسے کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور پھر آپ نے فیک قسم کے این جی اوز بنا کے وہاں سے پیسے لا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ڈرگ کے تھرو پیسہ بن رہا ہے, تو بہت سارے ہیں. تو چائنیز سمجھتے ہیں, اور دے ریئلائز کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, اور پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا سکسس اور اس کا فیز 2 جو لانچ ہو چکا ہے مینلی ڈیپینڈس آن دی ٹیررسٹ جو ہیں. آلدو پاکستان جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا ہے فی لاسٹ 100 میں آپ سے 3-4 مہینوں میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریڈکشن ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان, آپ نے دیکھا ہوگا فیٹیلٹیز میں بھی کمی آئی ہے. سملرلی بلوچستان کے اندر بہت کامیابی ہوئی ہے, ہم نے بھی ہے آپ سمجھ لیں سکسسفلی ہم نے آلموسٹ ان کے کمر توڑ دی ہے. بلوچستان میں 50,000 پلس ہم نے آپریشنز کیے ہیں, ان کی ہائی ویلیو جو کمانڈرز تھے وہ مارے گئے ہیں. اور آج کے جو واقعہ ہوا ہے, جو بہت سارا بارودی مواد جو کراچی کو ٹارگٹ کرنے پلان کر رہے تھے وہ پکڑا گیا ہے. سو اوور آل ہم دیکھتے ہیں چائنا کو ریئلائزیشن ہے, ایون رشیا کو بھی ہے. توقع امریکہ سے بھی کی جاتی ہے. واشنگٹن میں جو واقعات ہوئے اس کے بعد سے جو رحمان اللہ لکن وال پکڑا گیا تھا, اور اس کے علاوہ 41 کنٹریز دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے in those countries there are 41 countries سے انہوں نے کہا افغان سلیپر سیلز سے موجود ہیں having contacts with these terrorist organization back home. پھر یورپین یونین میں بھی دیکھیں 92 تھریٹ الرٹس ایک سال میں جاری کیے تھے لنکڈ ود افغان ٹیررسٹ آرگنائزیشن. جرمنی الون نے بھی خالی جو تھریٹ الرٹس جاری کی 118 ہیں. سو ریئلائزیشن دنیا بھر میں بھی ہے. تو چائنیز کو بہت زیادہ کنسرن ہے, چائنیز تو بیچ میں آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر ہم ڈاکٹر سندس دیکھیں ابھی جس طرح تفصیل کے ساتھ مسعود صاحب بتا رہے ہیں, ہم نے تو اس سے پہلے ترکیہ کو, قطر کو بیچ میں ڈالا. ہم ان آفیشیل رپورٹس جو ہیں سعودی عرب نے اپنا ایک رول پلے کیا, اب چائنا بیچ میں. ہماری تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ چین ہمارے ساتھ مل کر بات کر رہا ہے, لیکن یہ افغان سمجھیں گے, مانیں گے؟
देखिए जी, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि आप इस रिजिड माइंडसेट से जो तालिबान का है वो नहीं लड़ सकते हैं, जो कि ख़ुद अपने लोगों के नहीं। अब आप देखेंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट्स और भी जमहूरियत में होती हैं, इंटरिम गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में भी रही हैं, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट कभी भी नहीं रहती है जनाब, रही किसी ऐसे बेहतरीन मुल्क में जो कि अपनी ही हुकूमत के साथ ना हो। तो वो उनका हुकूमत का जो निज़ाम है वो बुरी हुकूमत के आने के बाद मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा तहस नहस हो चुका है। ठीक है, तो आप देखें कि वो अपने ही लोगों के जिस तरह से हक मार रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि वो ऑयल के लिए या ऑयल के सॉरी वो गोल्ड के लिए जो सोने की कान है, ठीक है, जो गोल्ड माइंस है उस पर जिस तरह से वो काबिज हुए हैं, और जो सऊदी अरब की जानिब से जो इमदाद मिलती है, जो अफगानियों को पूरी दुनिया से जो भी इमदाद मिलती है, उस पर जो तालिबान रजीम है वो काबिज होकर बैठ गई है। ठीक है, और आप देखें कि जो एक माफिया है वहाँ पर उनकी तालिबान रजीम के अंदर, जो कि खुद अपने ही लोगों के राइट्स को स्नब कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इमदादी टीम कोई भी इमदाद आए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ किसी भी हवाले से, तो वो अपनी जेबें भर रहे हैं। ठीक है, कि एक साल में उनका $25 मिलियन से ज़्यादा जो है वो तजावुज़ कर चुका है, जो सिर्फ सोने की कानों से जो है वो कमा रहे हैं, जो उनकी जेब में जा रहा है। तो वो उनकी गरीब आवाम पर नहीं लग रहा है। और उससे बढ़कर खौफनाक बात यह है कि आप अफगानी फौजियों को मार रहे हैं। ठीक है, आप अंदर ही बैठकर उस मुल्क की जो आर्म फोर्सेज हैं उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, और बाहर से आपकी कोई डिप्लोमेसी तो है नहीं, ना आपको सिफारतकारी आती है, ना आपको हुकूमत चलानी आती है, अपने लोगों के हक मार रहे हैं। तो आप स्टैंड कहाँ करते हैं? वो हुकूमत जो खुद अपने ही मुल्क के आगे स्टैंड नहीं करती है, तो क्या चीन, तो क्या सालिसी किरदार अदा करने वाले बेचारे तुर्किया और कतर, तो ये ममालिक क्या कर लेंगे? आप देखें कि 5 बार ऐसा हुआ था जब दोहा में बैठकर पाकिस्तान और तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो एक पेज पर आ गए थे, लेकिन जब वो वापस काबुल फोन करते थे तो वो उनके अपने ही लोगों से डर जाते थे कि वापस जहां हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा अगर हमने बैठकर पाकिस्तान से पीस नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया था। तो वो तो खुद अपने ही लोगों से डरे बैठे। वो हुकूमत जो जनाब इंडिया में बैठकर कहती है कि नहीं, हम तो इंडिया हो या पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन वापस जाकर वो ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के ये स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने आज तक कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार रखना चाहते हैं। तो वो बेचारे फॉरेन मिनिस्टर उनके जो एक बहुत ही काबिल और पढ़े लिखे इंसान है, जो कि चाहते हैं जनाब कि भारत हो या पाकिस्तान, सफारतकारी का तकाजा तो यही है कि तमाम करीबी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार रखे जाएं। तो उन्होंने यही अपनी सी नाकाम कोशिश की, लेकिन वो ये स्टेटमेंट खुद अपने मुल्क में बैठकर नहीं कर सकते। तो आप अपने मुल्क के फौजियों को मार रहे हैं, आप अपने मुल्क की गोल्ड माइंस में जाकर उनके मालिकान को मारकर जो है लेबर पर तशद्दुद करके आप वो पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं। सऊदी अरब आपको या कोई भी गवर्नमेंट आपको अगर इमदाद फराहम करती है उसे आप अपनी जेबें भर रहे हैं। ठीक है, तो आपका तो अपना कोई सिस्टम है ही नहीं। तो किसी भी मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने के लिए आपका कोई सिस्टम, कोई मजबूत और मुरब्बत निजाम होना चाहिए। अभी हम बार बार उसको अबूरी हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं, और सिस्टम उनका इस हद तक भी नहीं है कि यही नहीं पता कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है कब तक, कितने अरसे के लिए, कितने बरसों से है, कितने बरस मजीद रहेगी। कोई सिस्टम वहाँ पे हमें कोई चीज़ अफाम तफहीम जिसका खुद इन्होंने दोहा पैक्ट में वादा किया था कि हम बाकी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ शराकत दारी करेंगे, वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, वही जिसमें कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट की भी एक गवर्नमेंट होती है और वो भी कुछ अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, उसके भी अपने कोई नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, कोई कौमी सलामती को मलूज़ खातिर वो रखती है। लेकिन वो इंटरिम गवर्नमेंट कुछ भी कोई सिस्टम हमें नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद जब हम तुर्की की तरफ देखते हैं, कतर की तरफ देखते हैं, सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, अब चीन की तरफ देखते हैं, जब वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गए थे और जिस तरह इस स्ट्रेटेजिक मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें एक पैगाम तो ज़रूर मौजूद है। अफगानिस्तान वालों को समझना होगा। मैंने शुक्रिया अदा करना है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब का, डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम का, कुर्बान बलोच साहब का ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, अभी जो सुंदस मुस्तकीम वाक़या सुना रही थी वो बड़ा ज़बरदस्त था। अफगान जरीदा है हश्त सुबह, उसके मुताबिक अफगानिस्तान के शमाल मशरकी सूबों में ख़ासतौर पर तालिबान की तरफ से जो सोने की कानों पर कब्जा हो रहा है, ये बहुत ही एक अजीबो गरीब वाक़या है। यानी कि ये वॉरलॉर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ बदमाशों के टोले हैं, वो आते हैं सरकार के नाम पर और वहाँ पर जो सोने की कानें हैं मुकामी जो मालकान हैं उनसे छीनते हैं। वहाँ पर जो बाकायदा तौर पर सूबा बखार में वहाँ पर इस तनाज़े पर मुकामी अफराद बाहर निकले, इनमें तसादम हुआ और इसकी खबरें बनी और इसके नतीजे में अब तक कोई $25 मिलियन माहाना की जो आमदन है वो इनकी जेबों में जा चुकी है। यहाँ पर भी कुदरती वसाइल देखते हैं, वहाँ पर कब्जे के लिए पहुँच जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक आप ये समझें कि बदमाशों की तरह
اپنے ہی ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں, کوئی سسٹم نہیں, کوئی آئین نہیں, لیکن اس طرح چلے گا نہیں افغانستان, یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں. اور اگر افغانستان کو چلانا ہے تو کسی آئین کے تحت, کسی سسٹم کے تحت چلانا ہوگا. کہیں آپ کو ان وار لارڈز, منشیات کی باہر نکل کر, اس تجارت سے باہر نکل کر آپ کو اپنی اکانومی بنانی ہوگی, اپنا ملک سنوارنا ہوگا. ہمارا یہی پیغام ہے. اس کے لیے ہم پہلے بھی ساتھ تھے, اب بھی ہیں, لیکن دہشت گردی ناقابل قبول ہے. اسی پیغام کے ساتھ اللہ حافظ.